الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ہے جو ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ کائنات میں دینی اعتبار سے سب سے بڑی بہار اسی ماہ مبارک میں آئی. یوں تو ہر سال موسم بہار آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے ذریعے جو بہار کائنات میں آئی، وہ ایسی بہار ہے جس کا اثر آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. آنے والے دنیا میں کتنے آئے، کائنات ایسی ہے کہ آنے اور جانے کا سلسلہ جاری ہے. کچھ آتے ہیں، کچھ گزر جاتے ہیں، لیکن آنے والوں میں ایک ہستی ایسی آئی، ایک ایسی ذات گرامی کی ولادت ہوئی کہ جن کے ذریعے اللہ نے ساری کائنات کو علم سے، عمل سے، ایمان و یقین سے، بہترین اخلاق سے، بہترین کردار سے نوازا. ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان دعاء وثناء. آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے سے بہار آئی، آپ کے آنے سے انسانوں کو جینے کا سلیقہ ملا، انسانیت کو زندگی ملی، انسانوں کو بندگی کا سلیقہ اور طریقہ ملا. آپ سے پہلے کائنات نہیں جانتی تھی کہ اخلاق حسنہ کس کو کہتے ہیں. آپ سے پہلے دنیا نہیں جانتی تھی کہ توحید خالص کیا ہے. آپ نے دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ زندگی کس طرح گزاری جائے گی، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کس طرح کی جائے گی، ایک انسان اپنے رب سے کس طرح تعلق جوڑے گا، ایک انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا. یہ سب تعلیمات ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ دنیا میں آئے، آپ نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے ایک اسوہ، ایک نمونہ قائم کیا. قرآن نے اس کو خوبصورت نمونہ کہا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کائنات میں سب سے خوبصورت، سب سے آسان، سب سے جامع، سب سے زیادہ کامل اور مکمل اگر کوئی نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہے، تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ کا چھوڑا ہوا اسوہ حسنہ ہے. اسی لیے ایمان والوں سے یہ کہا گیا کہ تم اللہ کا حکم بھی مانو، پیغمبر کا حکم بھی مانو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی بھی اطاعت کرو، پیغمبر کی بھی اطاعت کرو. کہا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو پیغمبر کی بات مانتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی بات مانتا ہے. انعام بتایا گیا کہ جو اللہ اس کے پیغمبر کی بات سنے گا، مانے گا، قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کے ساتھ.
صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ کہا جا رہا ہے کہ جس پیغمبر کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے وہ جو راستہ لے کر آئے ہیں اس راستے پر ہی تم کو چلنا ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ خود پیغمبر کی زبان سے کہلوایا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو، میرے راستے کو اپناؤ، مجھ جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اس راستے کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسری اور راہوں پر نہ جاؤ ورنہ وہ راہیں تم کو اس صراط مستقیم سے دور لے جائیں گے، دوسرے اور راستے تم کو گمراہ کر دیں گے۔ حدیث میں ہے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک لمبی لکیر کھینچی، آپ نے ایک لمبی لکیر کھینچی، صحابہ کو دکھا رہے ہیں، پھر آپ نے اس لکیر کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں چھوٹی چھوٹی کھینچی، پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے یہ میرا راستہ ہے، یعنی جو صراط مستقیم ہے وہ یہ ہے، اس پر چلو۔ یہ جو دائیں بائیں کے راستے ہیں، یہ جو پگڈنڈیاں ہیں، یہ جو دوسرے راہیں ہیں، ان کے اوپر نہ چلنا، ان راستوں کو اختیار نہ کرنا، ورنہ یہ راستے تم کو اس صراط مستقیم سے دور لے جائیں گے۔ آپ نے ایک نمونہ صحابہ کرام کے سامنے پیش کر کے دکھایا۔ دنیا میں بہت سی راہیں ہیں، بہت سے نظریات ہیں، سوچنے کے الگ الگ طریقے ہیں، زندگی گزارنے کے الگ الگ انداز ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان کے نقطہ نظر سے متفق ہو ضروری نہیں، ہر انسان دوسرے انسان ہی کا راستہ اپنائے ضروری نہیں۔ اللہ نے 5 انگلیوں کو برابر نہیں بنایا، اللہ نے انسانوں کے ذہن بھی ایک جیسے نہیں رکھے، ہر آدمی اپنے طریقے سے سوچتا ہے، اپنے طرز پر زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ مگر یاد رکھیے دنیا کے سارے نظریات، دنیا کی ساری راہیں، زندگی گزارنے کے سارے طریقے، دنیا کے انسانوں سے معاملات کے سارے انداز، وہ سب ہمیں اس صراط مستقیم سے دور لے جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ ہمیں کسی دنیا کے نظریے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں الگ سے کسی اور کے آگے جا کر زندگی گزارنے کا راستہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر خود کفیل امت ہیں، ہمارے پاس سارا نظام زندگی موجود ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے، بازار تجارت کیسے کرنی ہے، مسجد میں مدد کیسے کرنی ہے، بچہ پیدا ہو تو کیا ہوگا، کس طرح اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہوگا، بچہ جوان ہوگا اس کے لیے کیا آداب ہیں، کیا طریقے ہیں، دنیا سے رخصت ہوگا کس طرح اس کو دنیا سے رخصت کیا جائے گا، اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، سارا نظام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے۔ زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم تنہا ہوں، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم اکیلے ہوں، زندگی کا کوئی زاویہ ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے ہاتھ خالی ہوں۔ ہم وہ امت ہیں کہ جو کائنات کو کچھ دے سکتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایسا نظام زندگی ہے کہ دنیا کا کوئی نظام ہو، کوئی دستور ہو، کوئی منشور ہو، ہمارے اس نظام سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ کسی کے پاس ایسا نظام زندگی نہیں ہے کہ وہ ہم سے آنکھ ملا سکے۔ دنیا اگر آج اسلام سے پریشان ہے تو کیوں پریشان ہے؟ اسلام کے پیچھے لوگ لگے ہیں تو کیوں لگے ہیں؟ مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے تو کیوں کیا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا دنیا میں اور مذہب کے لوگ بھی تو ہیں، دنیا میں عیسائی بھی بستے ہیں، یہودی بھی بستے ہیں، ہندو بھی آباد ہیں، اور مذہب کے لوگ بھی ہیں، سینکڑوں مذاہب کے لوگ ہیں، لیکن جس کو دیکھیے وہ اسلام پہ طنز کرتا ہے، جس کو دیکھیے وہ اسلام کے بارے میں مخالفت کرتا ہے، جس کو دیکھیے وہ مسلمان کے پیچھے لگتا ہے۔ کیوں؟ اور دنیا میں بھی تم مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اسلام ہی سے دشمنی کیوں ہے؟ مسلمانوں ہی سے دشمنی کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے
کہ ہمارے پاس جو نظام زندگی ہے وہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. دنیا اسلام سے نظریاتی اعتبار سے شکست کھا چکی ہے. اب یہ ڈر ہے لوگوں کو کہ جس دین سے ہم نظریاتی اعتبار سے ہار مان چکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عملی اعتبار سے بھی ہمیں ہار ماننی پڑے، سب سے نیچے ہم چلے جائیں، اسلام سب سے اوپر آ جائے، مسلمان سب سے اوپر آ جائے. دنیا جانتی ہے ہمارے پاس کیا ہے، افسوس تو یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پاس کیسی دولت ہے. ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسے عظیم الشان سرمایہ سے نوازا ہے. ہمارے پاس ایسا پیغمبر ہے کائنات میں کسی کے پاس نہیں. ہمارے پاس وہ زندہ و جاوید کتاب ہے جو کسی کے پاس نہیں. ہمارے پاس وہ نظام زندگی ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ہر اعتبار سے خود کفیل بنایا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو کہا گیا کہ یہ ہے سیدھا راستہ، بس اس کی پیروی کرو، دوسرے راستوں پہ نہ جاؤ، دوسرے طریقوں کو اختیار نہ کرو. دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کس راستے پہ جا رہی ہے، دنیا کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، دنیا کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں. ہمارا طریقہ وہ ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن نے بتایا، ہمارے لیے نقطہ نظر وہ ہے جو ہمارے پیغمبر نے متعین کیا. اسی لیے کہا گیا کہ بس اس راستے پر چلو، دوسرے اور کسی راستے کو اختیار نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کو نصیحت کی. عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، روایت نقل کر رہے ہیں. حضور تشریف لائے، ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، پھر آپ نے خطبہ دیا، آپ نے نصیحت فرمائی. وعظنا موعظۃ بلیغۃ، آپ نے نہایت مؤثر تقریر کی. ایسی تقریر تھی کہ لوگوں کے آنسو نکل پڑے، لوگ رونے لگے. آپ نے ایسی تقریر فرمائی. جب آپ خطبہ دے چکے تو لوگوں نے کہا آپ نے آج ایسی تقریر کی جیسی رخصت ہونے والا تقریر کرتا ہے. یعنی جو آدمی دنیا سے جانے والا ہو، وہ جو وصیت و نصیحت کرتا ہے، آپ نے اس طرح آج تقریر فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میرے بات سنو، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سارا اختلاف دیکھے گا. یاد رکھو اس دور میں کامیابی کا راستہ صرف میرا راستہ ہے. عضو علیہا بالنواجذ، میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے طریقے کو لازم پکڑنا، میری سنتوں کو دانت سے پکڑ لینا. الفاظ ہیں عضو علیہا بالنواجذ، جیسے دانت سے آدمی کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، چھوڑتا نہیں. آپ نے فرمایا میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اسی طرح مضبوطی سے تھام لینا. اختلافات آئیں گے، مخالفتیں آئیں گی، طوفان اٹھیں گے، طرح طرح کے نظریات کا سیلاب آئے گا. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ بس میرے راستے پر قائم ہو جاؤ، میرے اسوہ حسنہ کو اختیار کر لو. یاد رکھیے ربیع الاول کے اس مہینے میں صرف سیرت النبی کا جلسہ کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی، صرف حضور کی سنت بیان کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی، صرف حضور کی تعلیمات ارشادات ہماری زبان پر ہوں، ہمارے معاشرے میں نظر نہ آئے، اس سے بات نہیں بنے گی. ہمیں حضور کا طریقہ اپنانا ہے تو اپنے کو بدلنا ہوگا، اپنے دل کو بدلنا ہوگا، اپنے ذہن و فکر کو بدلنا ہوگا، زندگی گزارنے کا طریقہ بدلنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں ہر ایک چیز میں. آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں اخلاق میں، کتنے بہترین اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. آپ غریبوں مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں، پریشان حالوں کی مدد کر رہے ہیں، کوئی بیمار ہو جا رہا ہے جا کے عیادت کر رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں چھوٹے بچوں تک کو سلام کر رہے ہیں، چھوٹے بچے آپ کے پاس لائے جا رہے ہیں، آپ ان کو گود میں لیتے ہیں. سردی کا زمانہ ہے، لوگ پانی لے کر آتے تھے صحابہ کہ اس میں آپ ہاتھ ڈال دیں برکت آ جائے گی. سخت سردی ہے، ٹھنڈک ہے، پھر بھی آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے. بچوں کو لے کر آ رہے ہیں، کبھی بچے آپ پر پیشاب کر دیتے تھے لیکن آپ کی پیشانی پہ شکن نہیں آتی تھی. کوئی غلام آتا، کوئی مادی آتی، غریب لوگ ہیں. اس سماج کا وہ حصہ اس دور میں کہ جس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، غلام ہیں، بادی ہیں،
ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر ان کے بلاوے پہ جا رہا ہے۔ کوئی باندی آ کر کہہ رہی ہے کہ آپ سے کچھ کام ہے، فلاں جگہ چلیے، میں وہاں چل کر بیان کروں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جا رہے ہیں، کسی کو ڈانٹ نہیں رہے ہیں، کسی کو ڈپٹ نہیں رہے ہیں، سختی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ پڑھیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، کبھی آپ نے مجھ کو ڈانٹا نہیں، کبھی آپ نے مجھ کو تنبیہ نہیں فرمائی، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، کوئی کام کیا تو یہ نہیں پوچھا کیوں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق اس درجے کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب انسان بھی دعوت دے رہا ہے، آپ جا رہے ہیں، ایک درزی نے آپ کی دعوت کی، کپڑا سلنے والا درزی، اس نے آپ کی دعوت کی، آپ تشریف لے گئے، غریب آدمی تھا، کچھ زیادہ اہتمام اس کا نہیں تھا، اس نے لوکی کا شوربہ بنایا تھا، آپ نے اس شوربے میں ہاتھ ڈال کر لوکی تلاش کر کر کے استعمال فرمائی، تاکہ اس آدمی کو، غریب کو یہ احساس ہو کہ حضور نے میرے کھانے کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس لیے تھا کہ غریب کو یہ محسوس نہ ہو کہ اتنے بڑے شخص تشریف لائے اور میں ان کی خاطر تواضع نہ کر سکا۔ آپ غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے انسان ہیں، لیکن آپ کے اخلاق، آپ کی سادگی، آپ کی دلجوئی، آپ کی محبت اس درجے کی ہے۔ ہر پریشان حال کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، ہر یتیم کے سر پہ آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں، ہر بیوہ کے بجھے ہوئے چولہے کو آپ جلانا چاہ رہے ہیں۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، حضور کے بارے میں ابو طالب شعر کہہ رہے ہیں کہ یہ گورے چٹے انسان وہ ہیں کہ جن کے چہرے کی برکت سے اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے۔ اس سمال الیتامہ عصمت للاراملی، یہ یتیموں کی پناہ گاہ ہیں، بیواؤں کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دور کے بارے میں جبکہ آپ کی بعثت نہیں ہوئی، آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے، اس وقت کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، کہتی ہیں اللہ میرے سرتاج واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا ہیں، آپ بیواؤں کا آسرا ہیں، دبے کچلے انسانوں کی مدد آپ کرتے ہیں، کوئی پریشان ہو اس کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایسے شخص کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ گواہی اس عمر کے بارے میں ہے جبکہ ابھی آپ پیغمبر بھی نہیں بنائے گئے۔ خدمت کے ایسے کام آپ سماج میں انجام دے رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ان کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو کیا ہمارے اندر یہ صفت ہے کہ ہم بھی لوگوں کی مدد کریں، ہم بھی لوگوں کے کام آئیں، ہم بھی غریبوں کے آنسو پوچھنے والے بنیں، ہم بھی مسکینوں اور پریشان حالوں کی مدد کرنے والے بنیں؟ ہمارے شہر میں کتنے لوگ ہیں جو غربت سے پریشان ہو کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو غربت کی وجہ سے فاقہ کر رہے ہیں، پریشان حالی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے آس پاس پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، کیا ہم ان کی امداد کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے کام آ رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے کوئی خدمت کا نظام بنا پا رہے ہیں؟ اپنے لیے جینا، اپنے گھر میں مال جمع کرنا، اپنی زندگی کو آسائش والی زندگی بنا لینا، صرف اپنی آل و اولاد کے لیے محنت کرنا اور دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ مسلمان کا طرز زندگی نہیں ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اگر جینا ہے تو دوسروں کے دکھ درد کو لے کر جیا جائے، دوسروں کی خدمت کے ساتھ زندگی گزاری جائے، پڑوسیوں کی مدد کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ بات نہیں بتائی کہ جو آدمی خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کیا یہ نہیں بتایا کہ جو مسلمان بھائی کی خدمت کے لیے چلتا پھرتا ہے، مسجد نبوی میں
ایک مہینے کے اعتکاف سے بڑھ کر اجر اس کو ملتا ہے۔ آپ نے کیا یہ نہیں بتایا کہ جو مسکین کی بیوہ کی مدد کی کوشش کرتا ہے کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ اگر آپ کسی بیوہ یتیم مسکین کی مدد کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے سچی زبان نے گواہی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد خدمت پر ہے، محبت پر ہے، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے پر ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم پڑوسی کے لیے درد سر بن جائیں، ہم اپنے بھائیوں پہ ظلم کرنے والے بن جائیں، بھائی بہن کا وراثت کا حصہ دبا لے۔ سماج میں ہم جہاں رہیں لوگ ہماری اذیت اور شر کی وجہ سے پریشان ہو جائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ لوگ ڈر کر ان کی عزت کرتے ہیں کہ اگر ان کی عزت نہ کریں یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے، ہمارے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ مومن جہاں رہے گا محبتیں تقسیم کرے گا، مومن جہاں رہے گا اس کی ذات سے خیر پھیلے گا، مومن جہاں رہے گا گلاب کی طرح ہوگا کہ اس کی خوشبو سے لوگوں کو راحت ہوگی۔ لیکن اگر مومن جی رہا ہے اور دوسروں کو اذیت ہو رہی ہے، مومن جی رہا ہے اور دوسروں کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو یہ علامت ہے کہ ہم نے حضور کا راستہ چھوڑا، دنیا والوں کا راستہ اختیار کیا۔ ہم نے اپنے لیے جینے کا طرز اختیار کیا جس میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونے کی زندگی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر چیز میں رسول تمہارے لیے نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر حصے میں آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حیا اور شرم کرنے والے ہیں۔ آپ پڑھیں روایت میں کانا شد حیا من العذراء فی خدرها، کوئی دوشیزہ ہے، کوئی کنواری لڑکی ہے، اس کے اندر جتنی شرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ شرم کرنے والے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ حیا ایمان کا خصوصی حصہ ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ حیا ہمیشہ خیر لے کر آتی ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ جس آدمی کے اندر سے حیا نکل جائے، شرم نکل جائے، اس انسان کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتی۔ پھر وہ جو شر کرے، جو بے حیائی کرے وہ کم ہے۔ ہمارے لیے کیا حضور کی اس حیا والی صفت میں نمونہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنی نگاہ کی، اپنے دل کی، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے؟ گلیوں میں نکل جائیے، ہمارے 6-6 8-8 سال کے بچے ننگی گالیاں دے رہے ہیں، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو شرم و حیا کی تعلیم دینے والا نہیں ہے۔ ہم نے موبائل بچوں کے ہاتھ میں دے دیا، جو چاہیں وہ دیکھیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کر دیا کہ جیسے چاہیں وہاں تعلیم پائیں۔ ہمارے شہر میں ابھی 15 اگست کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ بچیوں کو نچوایا گیا، ڈانس کروایا گیا، ان کے ایسے حلیے بنائے گئے کہ جو ایک شریف انسان نہ دیکھ سکے۔ لیکن ہمارے شہر کے لوگ ہی ہیں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک آدمی بولنے والا نہیں ہے، کوئی نکیر کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس بنیاد پہ اپنے بچی کو اسکول سے نکالنے والا نہیں ہے کہ آپ کے یہاں شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اور اسکول انتظامیہ ایسی ہے کہ ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ کیا یہ غیرت ہے، یہ حیا ہے، یہ شرم ہے کہ ہماری ناک کے نیچے ہماری بچیوں کو بے غیرت بنایا جائے اور ہم تماشا دیکھتے رہیں؟ کوئی ایک زبان نہ کھلے، کوئی ایک شخص اس برائی کے خلاف آواز نہ بلند کرے۔ ہم آپ مسجد میں آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہمارا فریضہ ادا ہو گیا۔ آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے؟ آپ کے بچے بچیاں کیا سیکھ رہے ہیں؟ کس راستے پر جا رہے ہیں؟ کس تہذیب کو اپنا رہے ہیں؟ کون سا کردار ان کی زندگی میں آ رہا ہے؟ اس پر کون توجہ دے گا؟ اولاد صرف نعمت نہیں ہے، اولاد خدا کی امانت ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی فکر نہ کی، ان کو حیادار نہ بنایا، ان کو شرم اور تہذیب سے آشنا نہ کیا، ان کے دل میں خشیت الہی پیدا نہ کی، تو قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے۔ خدا کی بارگاہ میں آپ سے سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باز پرس کی جائے گی۔ کہا گیا کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ماں باپ سے سوال ہوگا کہ اپنی اولاد کو کس راستے پر تم ڈال کر آئے ہو؟
बूढ़े माँ बाप हैं, देख रहे हैं कि हमारी जवान औलाद गलत रास्ते पे जा रही है, होठ सी कर बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा बच्चा हमको कमा कर दे रहा है, चाहे उसकी आखिरत बर्बाद हो जाए, चाहे वो दोज़ख की आग में जाने वाला बन जाए। आप आ रहे हैं, आपका बच्चा घर में है, नमाज के लिए नहीं आ रहा है, एक दफा आप कहते तक नहीं है कि चलो अल्लाह ताला की के हुजूर में हाजिर हो जाओ। नमाज जरूरी है, नमाज फर्ज है, नमाज लाजिम है। आप समाज में देख रहे हैं कि हमारे आसपास पड़ोस के बच्चे मोबाइल पर बैठकर गंदी नंगी तस्वीरें देख रहे हैं। एक शख्स नहीं है जो उनको तंबीह करे, एक शख्स नहीं है जो उनको मुतवज्जे करे। कहने को हम कहते हैं कि हमारा शहर मस्जिदों का शहर है, मीनारों का शहर है, दीनी गैरत का शहर है। ये कौन सी दीनी गैरत है, ये कौन सी दीनी हमीयत है? आए दिन हम लोग बेगैरती की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और उसके बाद हम ये समझते हैं कि हम गैरतमंदों के शहर में रह रहे हैं। उसके बाद हमको शिकायत होती है कि मंदी आ रही है, नुकसान हो रहा है, खसारा हो रहा है, परेशानियां आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं और हमारे शहर की तरक्की नहीं हो रही है, हमारे शहर में फिरका परस्तों का तसल्लुत बढ़ रहा है। क्यों नहीं होगा? जब खुदा की नाफरमानी की जाएगी तो फिर अल्लाह आफियत की जिंदगी नहीं अता करेगा, फिर अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली नेमतों से हम महरूम किए जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हया का तरीका है, शर्म का तरीका है, इफ़्फ़त व तहारत का तरीका है, राह रास्त पर चलने का तरीका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हर इंसान को राहत पहुंचाने का तरीका है। आपका तरीका बुराइयों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने का तरीका है। आपका तरीका अखलाक हसना को आम करने का तरीका है। आपने ऐलान किया बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझको दुनिया में इसलिए भेजा गया है ताकि मैं मकारिम अखलाक की तकमील कर दूं। मुझे इसलिए भेजा गया है ताकि दुनिया को बेहतरीन किरदार सिखाऊं, बेहतरीन तरीका सिखाऊं, बेहतरीन अंदाज जिंदगी सिखाऊं, बेहतरीन तर्ज मुआशरत सिखाऊं, मामलात की सफाई सिखाऊं, किरदार की बुलंदी सिखाऊं। वो इस्तुली उतम्मिम मकारिमल अखलाक, आप कायनात में आए थे ताकि कायनात को जीने का सलीका, जिंदगी गुजारने का तरीका बताएं। आपने तालीम तो दे दी, आपने उसमें हसना तो पेश कर दिया। सवाल यह है कि हम उस पर कितना अमल कर रहे हैं, हम उस रास्ते पर कितना चल रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका शजाअत और बहादुरी का तरीका था। आप पढ़ें कि आप जब लड़ाई में जाते थे, दुश्मनों से मुकाबले के लिए जाते थे, अगली सफों में आप होते थे। ऐसा भी हुआ कि दुश्मनों की शदीद लड़ाई में, दुश्मनों से मुकाबले में उनकी तरफ से आने वाली यलगार की वजह से बाद सहाबा को पीछे हटना पड़ा और पीछे हटते हटते लश्कर पूरा पीछे हटने लगा। उस वक्त भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जा रहे हैं। जब लड़ाई लड़ी जाती थी, सख्त खतरे की जगहों पर आप खुद मौजूद होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शजाअत और बहादुरी ऐसी थी कि आप दुश्मनों के मुकाबले में तने तन्हा खड़े हो जा रहे हैं। आज हालत यह है कि आप अपने दीन ईमान को बचाने के लिए भी बुज़दिली के रास्ते पर चल रहे हैं, बहादुरी के रास्ते को छोड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम महफूज रहें, हम मामून रहें, हमारा कोई नुकसान ना हो, हमको किसी के बारे में कुछ कहना ना पड़े, हम किसी के खिलाफ जुबान से कुछ ना कहें। कुछ कह देंगे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ईमान और यकीन कहाँ गया? हमारी गैरत कहाँ गई? हमारी बहादुरी कहाँ गई? हम इसमें पड़े हुए हैं फला हमसे नाराज ना हो जाए, फला हमसे नाखुश ना हो जाए, फला हमसे खफा ना हो जाए, फला हुकूमत हमसे नाराज ना हो जाए, फला ओहदेदार और मनसबदार हमसे नाराज ना हो जाए। अल्लाह के बंदो, हमें शजाअत और बहादुरी सिखाई गई। ये दुनिया नाराज होती हो, नाराज हो, दुनिया जहन्नम में जाए जाए, लेकिन हमें हक बात का इजहार करना है। हमें ये कहना है कि जो चीज तौहीद की है उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, शिर्क से कोई मुसालहत नहीं की जाएगी, किसी भी दर्जे में कुफ्र और शिर्क की किसी अदना चीज को इख्तियार नहीं किया जाएगा। हम इस मुल्क में अगर जी रहे हैं तो हमारी मजबूरी नहीं है, हम इस मुल्क को तामीर करने वाले लोगों में शामिल हैं। हमने इस मुल्क की तकदीर लिखी है, हमने इस मुल्क को
ترقی اور تشکیل کے راستے پر ڈالا ہے۔ ہم اس ملک میں اگر جی رہے ہیں اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ جئیں گے، اپنے نماز اور اپنی اذانوں کے ساتھ جئیں گے، اپنے شاعر کے ساتھ جئیں گے، اپنے اللہ پر یقین کے ساتھ جئیں گے، کفر و شرک سے اپنے آپ کو الگ رکھ کر جئیں گے۔ دین پر جینا ہے اور دین پر مرنا ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ کہا لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے جو قرآن اپنے پیغمبر پر اتارا اس میں کہہ دیا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے الگ الگ حصوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اس طریقے کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ربیع الاول کے اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، حضور کی سیرت سنیے، حضور کا کیا کردار تھا معلوم کیجئے، اسوہ حسنہ کس طرح کا تھا، آپ علماء سے اس کی جانکاری لیجئے اور پھر اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیے۔ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ میں سے کس شخص نے سیرت کی کوئی ایک کتاب پوری پڑھی ہو، بتائیے کتنے لوگ اس کا جواب دے پائیں گے؟ ہم کہتے ہیں حضور ہمارے پیغمبر ہیں، لیکن ہم کو معلوم نہیں کہ حضور کی زندگی کیسی ہے۔ ایک کتاب پوری زندگی میں ہم نے کبھی نہیں پڑھی۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کوئی مکمل معلومات حاصل نہیں کی۔ ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو کرکٹر کے نام یاد ہیں، ان کو اداکاروں کے نام یاد ہیں، فلموں کی تفصیل معلوم ہے، ان کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ معلوم ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے پیغمبر کا راستہ کیا، ان کے پیغمبر کی سیرت کیا، ان کے پیغمبر کا طرز زندگی کیا۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں گھروں میں مذاکرہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھی جائے، روز 10 منٹ بھی آپ پڑھیں، 15 منٹ بھی آپ پڑھیں، سب لوگ بیٹھ کر سن لیں، یا کوئی بچہ بچی پڑھے، ہم سب بیٹھ کر سن لیں۔ اس کی وجہ سے گھر میں نورانیت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، سیرت کی معلومات بھی ہوگی، آئندہ زندگی گزارنے کا ایک حوصلہ بھی ملے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہماری زندگی میں آئے گا جو ہماری کامیابی کی بنیاد ہے، جو انسانیت کی معراج ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔